بسط خلوص التماس عرض کرتے ہیں اپنے مخدوم گرامی استاذ الاساتذہ کرم فرمائے من حدیث کے مائناس بحر بے کراں حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی استاذ حدیث نائب محتمم دارالعلوم دیوبند تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل ہائے عرفانی۔ حضرت صدر جلسہ معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، نیک مائیں اور بہنیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس عظیم اور عزیز مدرسہ مفتاح العلوم کے اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ گنج مراد آباد جہاں یہ مدرسہ ہے، جہاں یہ جلسہ ہے، یہ بڑی عظیم بستی ہے اور پورے ملک میں ہی نہیں پورے عالم میں شہرت رکھتی ہے۔ حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے، حضرت فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی اور ادھر حضرت کہتے ہیں ان حضرات کے ملنے کی وجہ سے اور ان حضرات کے ایک دور میں ہونے کی وجہ سے پورے ملک سے کفر کی، شرک کی، بدعات کی، ظلمات اور تاریکیاں ختم ہو گئی کی برکت سے۔ بہت بڑے محدث ہیں۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں پڑھ کر آئے دلی سے، اور پھر پورے علاقے میں حدیث کا نور پھیلایا انہوں نے۔ بڑے بڑے یہاں مطابع تھے جہاں حدیث کی کتابیں چھپتی تھیں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کو خرید لیتے تھے، مکتبے والے بھیجتے بھی تھے، خرید لیتے تھے، اور علماء کو تقسیم کرتے تھے۔ اور حضرت کی یہ وصیت تھی کہ جب میں مروں تو مرتے وقت میرے پاس حدیث پڑھی جائے تاکہ حدیث سنتے سنتے میں اپنی جان آفری کے حوالے کر دوں۔ یہ شغف ہے حدیث سے۔ چنانچہ کوئی عالم آتا تھا تو حدیث کی کتابیں رکھی رہتی تھی، اٹھا کے دیتے تھے، پڑھو، اس کو پڑھو، میں سنوں گا۔ اور مسلم شریف پڑھی جا رہی تھی حدیث کی کتاب، اور اسی حالت میں حضرت کا وصال ہو گیا، اور آخر میں حدیث ہی حدیث رہ گئی۔ اور یہ شعر پڑھتے تھے، ماں ہرچہ خادائم فراموش کر دائم، ماں ہرچہ خادائم فراموش کر دائم اللہ حدیث یار کی تکرار میں کنم۔ میں جو کچھ بھی پڑھا سب بھول گیا، لیکن محبوب کی حدیث کی میں تکرار کرتا رہتا ہوں۔ دوستو، اس علاقے میں عظیم محدث، اور حضرت اصل رہنے والے ملاواں کے تھے، اور وہاں حضرت نے شرک و بدعت کے خلاف کام کیا، تو وہاں کے لوگوں نے حضرت کو
मल्लावा से जलावतन कर दिया, निकाल दिया। और फिर गंज मुरादाबाद वालों ने इस गंजे गिरा माया को अपनी आगोश में ले लिया। वहाँ मल्लावा से आए और यहाँ उनको पनाह मिली। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हजरत को वहाँ से निकाला जा रहा था तो वहाँ के लोग ताली बजा रहे थे, और उन निकालने वालों में हजरत के साहबजादे, बड़े साहबजादे भी थे जी, वो भी थे। लेकिन अल्लाह का करम हुआ, हजरत ने वतन को छोड़ दिया। क्यों? है तरके वतन सुन्नत महबूब इलाही, है तरके वतन सुन्नत महबूब इलाही, दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गवाही। तो हर आदमी को, हर अल्लाह वाले को ये हालात पेश आए हैं। बताओ, अंबिया को उनके वतनों से निकाला गया कि नहीं निकाला गया? और अल्लाह के सबसे बड़े महबूब सरवरे कौनैन ताजदार हरम, कि अल्लाह ने उनसे बढ़कर कोई पैदा ही नहीं किया। अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी मक्का से निकलने पर मजबूर किया गया। और जब मक्के से निकल रहे थे, बार बार मक्के पर नज़र डालते थे, काबे पर नज़र डालते थे और कहते थे, मक्का काबा, इस रूए ज़मीन में तुम मुझे सबसे ज़्यादा अजीज है। तेरे बाशिंदे अगर मुझे ना निकालते तो मैं यहाँ से ना जाता। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने इस सुन्नत में अल्लाह ने उनको ज़बरदस्त हिस्सा नसीब फरमाया, और वहाँ से तरके वतन करके यहाँ आ गए। दोस्तों, लोग अब मल्लावा की तरफ निस्बत नहीं करते, किसकी तरफ निस्बत करते हैं? गंज मुरादाबाद की तरफ निस्बत करते हैं। और ये महफिल कुरान है। मैं हजरत का कुरान के सिलसिले में एक वाक़या सुनाता हूँ। हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब हम कब्र में दफन हो जाएंगे और हूरें आएंगी तो हम हूरों से कहेंगे बैठ के कुरान सुनाओ, हम हूरों से कहेंगे बैठकर कुरान सुनाओ। दोस्तों, आशिक़े कुरान थे, आशिक़े रसूल थे। मुझे खुशी है कि उनकी सरजमीन में हज़रत मौलाना अली हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कासमी थे, दारुल देवबंद के फारिग थे, उन्होंने आकर यहाँ ईमान का ये चिराग जलाया, रूहानियत की ये शमा रोशन की। आज उस शमा को उनके बेटे हाफिज फुरकान साहब माशाअल्लाह आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला बाप और बेटों को बेहतरीन बदला नसीब फरमाए, बाप की कब्र को नूर से भर दे और बेटे की उम्र में बरकत नसीब फरमाए। और मज़ीद खुशी की बात यह है, आज अल्लाह मौलाना की रूह को खुश कर रहे होंगे। उनके पोते उन हाफिजों में हुए हैं, मौलाना के बेटे, जिन्होंने एक नशिस्त में पूरा कुरान सुना दिया। ये मुसलमानों, इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि इस कायनात में इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। किसी के सीने में कुरान आ जाए। यह कुरान सबसे पहले हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में आया। अब जिसके सीने में यह कुरान आ जाएगा उसका सीना जुड़ जाएगा जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दोस्तों, हमारा बेटा, हमारे गांव का रहने वाला, हमारी बस्ती का, और हाफिज कुरान होने की बरकत से उसका सीना जुड़ा हुआ है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सबसे पहले हाफिज कुरान के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दोस्तों, मैंने जो सूरह पढ़ी है, आयत पढ़ी है, उस आयत में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाफिज होने का तज़किरा किया है। जैसे हम हाफिज होने का जलसा करते हैं, दस्तार बांधते हैं, उलमा को बुलाते हैं, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाफिज होने का तज़किरा किया। जब हुजूर पर कुरान उतरता था आसमान से, जिब्रील लेकर आते थे, तो कुरान का एक बोझ होता, बहुत बड़ा बोझ। अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान में, इस कुरान को अगर हम पहाड़ पर नाजिल कर देते, पहाड़ रेजे रेजे हो जाता, इतना बड़ा बोझ। अब वो वही उतरती है, कुरान उतर रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा बोझ है। सख्त कड़ाके की सर्दी में पसीना पसीना हो जाते हैं, ऊँटनी पर अगर बैठे होते हैं और वही उतरती है तो वही के बोझ से ऊँटनी बैठ जाती है। और एक सहाबी कहते हैं, मेरी रान पर सर रखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, उसी हालत में कुरान उतरना शुरू हुआ। कहते हैं इतना बोझ पड़ा, इतना बोझ पड़ा कि मेरी रान लगता फट जाएगी। दोस्तों, वो कुरान इतने बोझ के साथ हुजूर पर उतरता था, पसीने पसीने हो रहे हैं, लेकिन हुजूर जल्दी जल्दी रटते हैं।
جو آیت اترتی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، کئی دفعہ پڑھتے ہیں تاکہ کوئی آیت بھول نہ جائے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مطمئن کر دیا، اے محبوب آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت مت کیجئے تاکہ آپ قرآن جلدی سے یاد کر لیں۔ کیوں؟ آپ کو یاد کرنا ہی نہیں ہے۔ انا علینا جمعہ وقرآن، ہمارے ذمے ہے قرآن آپ کے سینے میں ڈال دینا۔ دوستو ہمارے حافظ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ ہونے میں فرق ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں زور زور سے پڑھو، زور زور سے پڑھو۔ ہمارے استاد حافظ رحمۃ اللہ صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو کہتے تھے زور زور سے پڑھو، زور زور سے۔ کوئی دھیرے دھیرے پڑھتا تو چھڑی سے مارتے، زور زور سے پڑھو۔ اور حضور کے استاد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تحرک بہ لسانک، آپ مت پڑھیے، آپ یاد مت کیجیے، آپ رٹنے کی فکر مت کیجیے، آپ یاد کرنے کا بوجھ مت لیجیے، ہم آپ کے سینے میں قرآن ڈال دیں گے۔ دوستو حضور کے سینے میں اللہ نے قرآن براہ راست ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ ثُمَّ إِن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن پڑھا دیں تو جیسے ہم نے پڑھایا اسی طرح سے پڑھیے۔ دوستو آج میں بتا دوں آپ کو، 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، اللہ نے جیسے حضور کو بتایا تھا حضور نے اسی طرح سے پڑھا، اور حضور نے جس طرح سے صحابہ کو بتایا تھا صحابہ نے اسی طرح سے پڑھا۔ اور آج 1400 سال کے بعد مفتاح العلوم کے 6 بچے اسی طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اسی طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دوستو یہ تواتر ہے، یہ تسلسل ہے، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ صرف قرآن محفوظ نہیں ہے، قرآن کا پڑھنے کا انداز بھی محفوظ ہے، اس کا لہجہ بھی محفوظ ہے، اس کا تلفظ بھی محفوظ ہے، اس کا معنی اور مطلب بھی محفوظ ہے۔ اور دوستو صرف قرآن ہی محفوظ نہیں، قرآن پڑھنے والا بھی محفوظ ہے، اپنے سینے میں یاد رکھنے والا بھی محفوظ ہے۔ ایک حافظ صاحب تھے، حافظ بادشاہ نام تھا، اور واقعتاً حافظوں کے بادشاہ تھے۔ 100 لڑکوں کو پڑھاتے تو 10 لڑکوں کو ایک ساتھ سنتے تھے، 10 لڑکوں کو ایک ساتھ سنتے۔ اور یہ لڑکے بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کنڈی کاٹ دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں دھوکہ دے دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں لڑکے قرآن خوانی کرنے جاتے تھے تو 2 صفحہ چھوڑ کے جلدی جلدی پڑھ دیتے تھے۔ تو 10 بچے سنتے تھے، اور کیا مجال ہے کہ 10 بچے پڑھتے تھے اور 10 کا ایک ساتھ سنتے تھے، کیا مجال ہے کہ کوئی غلط پڑھ کر چلا جائے، یہ بھی غلط پڑھا، یہ بھی گروپ رکھو، یہ گروپ رہو، ایک ایسے پڑھو۔ 10 میں سے کوئی بھی غلط پڑھ کر چلا نہیں جا سکتا تھا، اتنا اچھا یاد تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے تمہیں قرآن کیسا یاد ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جیسے سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے لوگوں کو، مجھے قرآن اسی طرح سے یاد ہے۔ تو حافظ صاحب نے کہا بیٹے جیسے لوگوں کو بسم اللہ یاد ہوتا ہے ویسے ہی مجھے پورا قرآن یاد ہے۔ دوستو یہ حافظ بھائی جب ان کا انتقال ہو گیا، دفن کر دیے گئے، رام گنگا ندی کے کنارے قبرستان تھا، دفن کرنے کے 33 سال کے بعد، 1-2 سال نہیں 33 سال کے بعد دوستو لاش جو ہے 3 دن میں سڑ جاتی ہے۔ چنانچہ علماء نے مسئلہ بتایا، اگر کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑے گی اور دفن کر دیا گیا تو 3 دن کے اندر اندر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے قبر پر۔ کیوں؟ 3 دن تک لاش رہتی، 3 دن کے بعد لاش سڑ جاتی، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستو 33 سال کے بعد حافظ بادشاہ نے کسی کو خواب میں آ کر بتلایا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، قبر یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ ایک نے دیکھا، 2 نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، کئی لوگوں نے خواب دیکھا، مفتیوں سے فتویٰ پوچھا، مفتیوں نے کہا جب حافظ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں تو قبر کھود کے دیکھ لیا جائے۔ دوستو چونکہ واقعہ بڑا مشہور ہو گیا، ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا اور قبر کو کھودا گیا، جب تختہ ہٹایا گیا تو لوگ دیکھ کر حیران، 33 سال کے بعد ہونٹوں میں تری ہے اور آنکھوں میں نمی، آنکھوں میں تری ہے اور ہونٹوں میں نمی ہے، بالکل لاش صحیح سالم، اور جسم تو جسم، وہ کفن جو لگا ہوا ہے وہ بھی تر و تازہ ہے، وہ کفن بھی تر و تازہ ہے۔ دوستو کسی شاعر نے اسی زمانے میں شعر کہا تھا، امانت کی طرح رکھا لحد نے رود محشر تک،
अमानत की तरह रखा लेहद ने रोज़े महशर तक, न एक मुंह कम हुआ अपना, न एक तारे कफन बिगड़ा। कहते हैं न हाफिज मरे न कारी सड़े, न हाफिज मरे न कारी सड़े। अल्लाह तबारक ताला ये 6 हाफिज जिन्होंने एक नशिस्त में कुरान सुनाया है। दोस्तों मैं आपसे बता दूं, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ नबी मैं आपको ऐसा कुरान दूंगा जिसको कोई आग जला नहीं सकती, जिसको कोई पानी धुल नहीं सकता, जिसको सोया हुआ भी पढ़ेगा और जागा हुआ भी पढ़ेगा। दोस्तों सोया हुआ भी पढ़ेगा और जागा हुआ पढ़ेगा। जागा हुआ तो पढ़ता है, देखते हैं, लेकिन सोया हुआ कोई किताब नहीं पढ़ता। लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है कि कुरान को सोया हुआ आदमी भी पढ़ता, सोता रहता और कुरान पढ़ता रहता। चुनांचे जो लोग बहुत ज़्यादा तिलावत करते हैं कुरान की, उनको अंदाज़ा होगा जब रात में नींद खुलती है तो ज़बान पर वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन और कोई न कोई आयत जारी रहती है। हमारे दारुल देवबंद के साबिक मोहतमीम हज़रत हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो 60 साल तक दारुल देवबंद के मोहतमीम रहे, उनके हालात में लिखा हुआ है कि नींद में सोए सोए 9 पारा पढ़ गए। ये कुरान का मुजदा है, जागा हुआ भी पढ़ेगा, सोया हुआ भी पढ़ेगा। आए मुसलमानों, आप कुरान की तिलावत करो, कसरत से तिलावत करो, रोजाना तिलावत करो, तो आपको ये कैफियत हासिल हो जाएगी कि आप नींद में भी पढ़ेंगे। 2 सगे भाई थे, दोनों हाफिज थे और दोनों बगल बगल चारपाई बिछा के सोते थे। एक सुनाता था और एक सुनता था और दोनों सोते थे। एक सुनाता था और एक सुनता था और दोनों सोते थे। और जब गलती होती थी तो वो सुनने वाला जाग जाता था और वो टोक देता था और ये सुनाने वाला भी जाग के सही कर देता था। फिर ये भी सो जाता था, ये भी सो जाता था और ये सुना रहा है और ये सुन रहा है। दोस्तों ये कुरान करीम का मौजज़ा है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान के इस अजीमुश्शान मौजज़े की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। देखिए मुसलमानों, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद ईसाइयों की है। पूरी दुनिया में उनके पास एटम बम है। वो अमेरिका है, वो फ्रांस है, वो बरतानिया है, वो इटली हैं और जापान, बहुत सारे मुल्क इनके हैं। दोस्तों एक ईसाई मर्द औरत बच्चे बूढ़े किसी को इंजील याद नहीं है, किसी को भी इंजील ना। चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया में किसी को इंजील याद नहीं। यही हाल यहूदियों का, किसी भी यहूदी को तौरेत याद नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों का की शान देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक लाखों नहीं करोड़ों से ज़्यादा कुरान करीम के हाफिज होंगे। और छोटे छोटे बच्चे कुरान के हाफिज हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अजीब बात, बच्चे तो इतने छोटे होते हैं कि लगता है कि इसको अपनी ज़रूरियात पूरी करने का सलीका है कि नहीं है, और माशाल्लाह कुरान का हाफिज हो जाता है। मैं एक मदरसे में गया, एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा। मैंने कहा नाजरा पढ़ा तूने? कहने लगा नहीं, हिफ्ज़ किया मैंने। मैं छोटा सा था, मैंने सोचा नाजरा पढ़ा होगा, तो सीना तान के कहता मैंने हिफ्ज़ किया है। दोस्तों अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान में उनको हुकूमत हो गई थी तो अंग्रेज़ों ने तय कर लिया था कि हम हिंदुस्तान से कुरान को मिटा कर रहेंगे, कुरान को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों अब कैसे बरतानिया की पार्लियामेंट में तजवीज़ मंजूर हुई कि पूरे हिंदुस्तान से कुरान के नुस्खों को जला दिया जाए, जलाकर कुरान ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों बाकायदा वजारत बनी, अफसरान मुतय्यन हुए और घरों और मस्जिदों में छापे मार मार कर कुरान के नुस्खों को इकट्ठा करते थे और जब ढेर हो जाता था तो आग लगा देते थे, कुरान के नुस्खों को जला देते थे। दोस्तों देवबंद के करीब एक जगह है पानीपत, आज भी वह कस्बा मौजूद है। उस ज़माने में पानीपत में हर घर में हर बच्चा हाफिज, जितने बच्चे सब हाफिज, बीवी भी हाफिज, शौहर भी हाफिज। एक मुसलमान ज़मींदार ने उस अंग्रेज़ अफसर को जो कुरान जलाने के लिए मुतय्यन था दावत कर दी। वो आ गया दावत पर, जब दावत खा लिया तो उससे कहा हमारे यहाँ दस्तूर है जब कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता है तो हम उसको अपना मजहबी कलाम कुरान सुनाते हैं, तुम सुनोगे? तो वह अंग्रेज़ अपनी टूटी फूटी उर्दू में कहता हाँ हम सुनेगा, हाँ हम सुनेगा। अब उसने मोहल्ले के
چھوٹے 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 20-25 بچوں کو اکٹھا کر دیا اور کہا یہ سب حافظ ہیں، جس سے چاہو آپ سن لو۔ اب اس انگریز وہ تو قرآن جلاتا تھا، جانتا تھا کہ قرآن میں 30 پارے، ایک چھوٹے سے بچے سے کہا 20ویں پارہ سے پڑھو، واعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کہ فرفار فرفار فرفر پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھتا جا رہا ہے اور انگریز شرم سے گڑتا جا رہا ہے کہ میں ہی قرآن جلاتا ہوں اور میرے ہی سامنے قرآن پڑھا جا رہا۔ اس نے دھونس جمانے کے لیے اس بچے سے کہا غلط پڑھ رہے ہو تم۔ بچہ سینہ تان کے کہتا چچا صحیح پڑھ رہا ہوں، تم غلط ٹوک رہے ہو۔ دوسرا بچہ، تیسرا بچہ، 20 بچے بول اٹھے چچا تم نے غلط ٹوکا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے۔ چچا کی تو حالت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں قرآن کو جلا تو سکتا ہوں لیکن ان معصوم سینوں سے کیسے ختم کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اسی دن سے طے ہو گیا کہ قرآن نہیں جلانا، قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کیسے قرآن کو ختم کرے گا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ مسلمانوں آپ نے دیکھا ہوگا جب لاک ڈاؤن لگا تھا سارے کام بند، ہوائی جہاز بند، ٹرین بند، دفاتر بند، ہر چیز بند، لیکن قرآن کا حافظ ہونا بند نہیں ہوا۔ مدرسوں میں پڑھتے رہے، مدرسوں میں پابندی لگی، مسجد میں بیٹھ گئے، اور مسجد میں بھی اگر پابندی لگی تو گھر میں آ کر بیٹھ گئے۔ اور لاک ڈاؤن لگنے سے لے کر لاک ڈاؤن کھلنے تک 10,000 بچے قرآن کے حافظ ہو گئے پورے ملک میں۔ میں ان کو لاک ڈاؤن ہی حافظ کہتا ہوں۔ دوستو کچھ بھی نہیں، جو ہے سارا کام بند ہے لیکن قرآن کا حافظ ہونا بند نہیں ہے۔ اور یاد رکھو آج اگر ملک میں 70,000 حافظ ہیں تو آئندہ سال انشاءاللہ 90,000 حافظ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کسی بھی مدرسے میں جائے، کسی میں 20، کسی میں 25، کسی میں 100، کسی میں 150 بچے حافظ ہوتے ہیں۔ پورے ملک میں چپے چپے میں، گاؤں گاؤں میں، گلی گلی میں مدرسے ہیں، مسجد مسجد میں مکتب ہیں۔ دوستو کتنے حافظ ہوتے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دوستو یا بتاؤ وہ لوگ جو اپنی مذہبی کتابوں کو محفوظ نہیں رکھ سکے، جنہوں نے توریت اور انجیل کو، وہ ہمارے قرآن کو ختم کر سکتے ہیں؟ وہ خود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن تھا، ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا عرفات کے میدان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ اب بتاؤ کتنا پیارا حج ہوگا، سب صحابی موجود ہیں، ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو صحابی نہ ہو، سب کے سب صحابی ہیں۔ اور حضور جو سب سے کائنات میں افضل ہیں وہ امیر حج ہیں، آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دیا تھا۔ خطبہ اتنا زبردست دیا کہ پوری دنیا میں قیامت تک آنے والی جتنی ہدایتیں سب جاری کر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور نے جب خطبہ دے رہے تھے 1 لاکھ کا مجمع تھا، مائک موجود نہیں تھا، اور سامنے والا جیسے سنتا تھا پیچھے والے بھی اسی طرح سے سن رہے تھے۔ اور جب خطبہ دے کر فارغ ہوئے، اترے، نیچے بیٹھے عرفات میں، سارے صحابہ نے حضور کو گھیر لیا اور حضور نے دعا کیا، اے اللہ میری یہ امت جو 1 لاکھ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہاں موجود ہے، میری یہ امت قیامت تک باقی رہے۔ حضور نے دعا کر دیا عرفات میں۔ دوستو عرفات میں تو ہماری اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو حضور کی کیوں نہیں ہوگی؟ چنانچہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی خونخوار میری امت کو ختم نہ کر سکے۔ یہ دعا فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابھی دعا کر سارے صحابہ نے آمین کہا، ابھی دعا کر کے فارغ ہی ہوئے تھے، آسمان سے بشارت آ گئی، جبریل اللہ کا پیغام لے کر آ گئے، میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے، میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ دوستو اس مقبول دعا کے بلبوتے پر میں کہتا ہوں اس ملک میں، اس دنیا میں، اس عالم رنگ و بو میں کوئی رہے یا نہ رہے، ہم تو قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ ہمارے سر پر دعا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوستو ہمیں جب بھی مٹانے کی کوشش کی گئی ہے اللہ نے ہم کو آگے ہی بڑھایا ہے۔ یہی انگریز انہوں نے طے کر لیا تھا ہندوستان سے اسلام کو ختم کر دینا ہے، نہیں رہے گا اسلام۔ میں دوستوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام ختم ہوا یا انگریز ہی ختم ہو گئے؟ اسلام تو نہیں ختم ہوا، انگریز ہی ختم ہو گئے۔ دوستو لارڈ میکالے جو انگریزوں کا وزیر تعلیم تھا،
اس نے بڑے غمنڈ کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ حکومت کے نشے میں اعلان کر دیا تھا، ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے، اور تعلیم دے کر، اپنی تعلیم دے کر ان کو ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز بنا دیں گے۔ یہ لارڈ میکالے نے اعلان کیا تھا۔ اللہ نور سے بھر دے بزرگان دیوبند کی قبروں کو، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یا اللہ کے شیر، یا اللہ کے بندے، اللہ کے عاشق اور دیوانے، انہوں نے تہجد میں گرم گرم آنسو بہائے۔ 1857 کے بعد 10 سال تک مسلسل روتے رہے، اے اللہ اس ملک میں اسلام کی حفاظت کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ 10 سال کی راتوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ان سب کے دل میں اجتماعی الہام ہوا کہ دین کی حفاظت کی یہی شکل ہے کہ ایک مدرسہ کھول دیا جائے۔ چنانچہ دیوبند کی سرزمین میں یہ لوگ اکٹھا ہوئے اور دیوبند کو کے دارالعلوم دیوبند کو کھول دیا، اور ان حضرات نے بڑی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ انگریز کے اس اعلان کے مقابلے میں یہ اعلان کیا، اللہ کے بھروسے پر ہم دیوبند کا مدرسہ قائم کر کے ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں بتاؤ ہم مکی اور مدنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں کہ نہیں؟ ہر مسلمان اس ملک سے محبت کرتا ہے، اس ملک کی خدمت کیا، ہم نے اس ملک کو سنوارا ہے۔ دیوبند کے ترانے میں 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ ہم نے تاج محل دیا ہے، ہم نے لال قلعہ دیا ہے، ہم نے تہذیب الشعور و تمدن دیا ہے، جینے کا طریقہ دیا ہے، صفائی ستھرائی کا انداز بتایا ہے۔ دوستو بہرحال ہم اس ملک کے وفادار ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا روحانی اور ایمانی رشتہ کس سے ہے؟ بولو مدینے سے، مکے اور مدینے سے۔ ہر مسلمان اپنے دل سے کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی۔ شاعر کہتا ہے مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، بلا لو جلد مدینہ کی ہے امیر کو خوف، کہیں نہ عمر 2 روزہ تمام ہو جائے۔ دوستو یہ دیوبند الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے ملک میں، عالم میں اسلام کی جو خدمت کی ہے، بعد کی صدیوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل کر ہر طرف جا رہی ہیں۔ کسی عارف کامل نے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، یہ بچہ بڑا ہو کر انشاءاللہ حضور کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض پوری دنیا میں جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی دیوبند میں امام حرم سبیل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے چند سال پہلے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا میں دنیا کے ہر ملک میں گیا امام حرم ہونے کی حیثیت سے، اور میں جہاں گیا دارالعلوم دیوبند کا فیض سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا پوری دنیا میں۔ دوستو الحمدللہ ابھی ہم اپنا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ دیوبند میں محدث ہیں مولانا نعمت اللہ، شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں، ان کے ساتھ میں فیجی گیا۔ فیجی دنیا کا ایسا جزیرہ ہے وہیں سے دنیا شروع ہوتی ہے، اس سے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی آبادی ہی نہیں، وہیں سے دنیا شروع ہوتی ہے۔ جہاز پہ بیٹھے چلتا رہا مسلسل 14 گھنٹے جہاز چلتا رہا۔ دوستو پھر اس جزیرے میں اترے، 3 جزیرے ہیں، وہاں دیکھا دورے کی تعلیم ہو رہی ہے، اور ہمارے حضرت ختم بخاری کرانے گئے تھے۔ میں نے ان استادوں سے پوچھا آپ حضرات کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے۔ دارالعلوم دیوبند سے کہنے والے نے کہا ہے اڑائے کچھ ورق نرگس نے، کچھ لالے نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ دوستو دارالعلوم دیوبند کو حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دارالعلوم کے لوگوں کی تعریف کی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں ہیں، جو ہے حضرت نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، اور مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلے صدر مدرس تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان کے شاگرد ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، وہ کانپور میں پڑھاتے تھے، اور وہاں سے
رمضان کی چھٹی میں وہی مدرسے میں تھے اور رمضان کی چھٹی تھی، تو سوچا کہ اس علاقے میں اللہ والے ہیں شاہ فضل الرحمان، ان سے چل کر ملاقات کر لیں۔ دوستو اللہ والوں سے ملنے کے لیے سفر کرنا چاہیے، حالانکہ وہ خود اللہ والے ہیں، لیکن پھر بھی شاہ فضل الرحمان صاحب سے شدید گرمی تھی، کانپور سے سفر کر کے، جیسا کہ آج میں انشاءاللہ گنج مراد آباد سے کانپور جاؤں گا، آج میں وہ کانپور سے گنج مراد آباد سفر کر کے آئے اور شدید گرمی تھی، اور شاہ فضل الرحمان سے ملنے کے لیے اتنے لوگ آئے تھے، لائن لگی ہوئی تھی، اور اس میں نواب لوگ، بڑے بڑے رئیس لوگ بھی لائن میں لگے ہوئے تھے۔ اسی لائن میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی بھی لگ گئے، اور جس کی باری آتی تھی ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کرتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ میرے سے آگے ایک بزرگ صاحب تھے، بزرگ زیادہ عمر کے تھے، اور انہوں نے حضرت سے مصافحہ کیا۔ رمضان کا زمانہ تھا، حضرت نے پوچھا روزے سے ہو کہ نہیں ہو؟ تو بڑے میاں کی شامت آئی، انہوں نے کہا حضرت روزے سے ہوں۔ حضرت بڑے جلالی بزرگ تھے، خوب ڈانٹا، جب اللہ نے رخصت دی ہے کہ رمضان میں جو سفر کرتا روزہ چھوڑ سکتا، تم نے اللہ کی رخصت سے کیوں نہیں فائدہ ہے؟ خوب ڈانٹا۔ اب سنو، پیچھے حضرت تھانوی کھڑے ہیں، یہ بھی روزے سے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ اللہ وہ تو بڈھے تھے، ان کے ڈانٹ کر چھوڑ دیا، مجھے تو ماریں گے بھی، اور بہت اب کشمکش میں کیا کریں، لیکن سوچا کہ سچ ہی کہوں گا، ان اللہ والوں کے پاس سچ سیکھنے کے لیے آؤں، یہاں اگر سچ نہیں بولوں گا تو کہاں بولوں گا؟ چنانچہ دل کڑا کر کے اتنے میں ان کی باری آ گئی، ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا، حسب توقع وہی سوال ہوا، روزے سے ہو کہ نہیں ہو؟ ڈرتے ڈرتے کہا حضرت ہوں۔ کہا بہت اچھا کیا، تم جوان ہو، تم کو رکھنا چاہیے، اور یہ بڈھا تھا، اس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ بتاؤ سچ انسان کو نجات دیتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حدیث میں آیا صدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو دوستو آج یہ گنج مراد آباد کی بستی جو ہے، اس کا ہمارے اکابر دیوبند سے بڑا پرانا تعلق ہے، بہت پرانا تعلق ہے، اور میں سچ کہتا ہوں انہی حضرات کے قدم کے آنے کی برکت ہے۔ حضرت مولانا علی حسن نے مدرسہ کھولا، بہار آ گئی اور رونق آ گئی، اور دین و شریعت کا بول بالا ہو گیا، آل حق کا الحمدللہ علم بلند ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک علم کو بلند ہی رکھے گا انشاءاللہ۔ دارالعلوم دیوبند کا فیض الحمدللہ یہاں بھی آیا، اور اس کی وجہ سے علاقہ منور ہو گیا۔ مولانا علی حسن خود دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے تھے۔ یہ مدرسہ بھی الحمدللہ دارالعلوم کی خدمات کا ایک کرشمہ ہے۔ ایک دارالعلوم دیوبند نہیں، یہ والا نہیں ٹھیک ہے۔ کئی دن سے بیمار چل رہا ہوں، یہ سوچا تھا کہ گنج مراد آباد جا کر مولانا فرقان سے مصافحہ کر کے چلا آؤں گا، بس اللہ نے وعدہ پورا کرا دیا اور یہاں پہنچا دیا۔ آپ حضرات کی زیارت مطلوب تھی، اور میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آ کر فاتحہ پڑھ کر جا چکا ہوں، صرف فاتحہ ہی پڑھنے آیا تھا، اس وقت مدرسہ معلوم نہیں تھا مجھے، ہاں چپے سے آ کے فاتحہ پڑھ کے چلا گیا۔ بہرحال یہ دارالعلوم دیوبند الحمدللہ اللہ نے اتنا کام لیا، جب ان حضرات نے مدرسے کو شروع کرنے کا ارادہ کیا تو چھتے کی مسجد وہاں موجود ہے، چھوٹی سی مسجد، انار کے درخت کے نیچے، ایک استاد اور ایک شاگرد سے دیوبند کا مدرسہ شروع ہو گیا۔ ایک استاد ایک شاگرد، استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود، اور الحمدللہ اس مدرسے کے کارنامے بھی محمود ہیں۔ 150 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا، وہ دن ہے اور آج کا دن پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں دیوبند کے فارغین دین کی خدمت نہ انجام دیتے ہیں۔ 24 گھنٹے 150 سال میں رات اور دن میں، اس لیے کہ آج یہاں رات ہے تو دوسری جگہ دن ہے، تو رات میں بھی خدمت انجام دے رہے ہیں اور دن میں بھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور دوستو آج یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، برطانیہ میں بہت سارے مدرسے کھل گئے ہیں، اور انہی دیوبند کے لوگوں نے ان مدرسوں کو کھولا ہے۔ انگریزوں نے ہمیں برباد کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ نے انگریزوں ہی کو برباد کر دیا۔ وہ ہمارا دین مٹانے کے لیے اٹھے تھے، اور علماء دیوبند کی برکت سے آج انہی کا دین ختم ہو گیا، انہی کا دین ختم ہو گیا۔
آج انگلینڈ میں آپ جائیے، چرچ بڑے بڑے موجود ہیں، لیکن چرچوں میں کوئی ایک بھی عبادت کے لیے جانے والا نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستانی مسلمان وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے چرچوں کو خرید خرید کر مسجد بنانا شروع کر دیا۔ آج 300 مسجدیں ایسی ہیں جو چرچوں کو خرید کر بنائی گئی ہیں مسجدیں۔ ایک مسجد میں ہم نے بھی قیام کیا رات میں، اور بتایا لوگوں نے پہلے چرچ تھا اور اس کا قبلے ابلے کی تبدیلی کر کے اس کو مسجد بنا دیا گیا۔ کیوں؟ عیسائیوں نے چرچوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ کیوں؟ چرچوں کا خرچہ حکومت دیتی تھی، اور حکومت نے دیکھا کہ چرچوں پر اتنا خرچ کرتے ہیں اور چرچوں میں کوئی جاتا نہیں، تو حکومت نے چرچوں کا خرچ بند کر دیا۔ تو چرچوں کے متولیوں نے چرچوں کو بیچ بیچ کر اپنا خرچ نکالا، اور ہمارے ہندوستان کے جانے والوں نے چرچوں کو خرید خرید کر مسجد بنا لیا۔ یہ اپنے اکابر اور اپنے علماء دیوبند کا فیض ہے۔ آج یہ آپ کا مدرسہ چپے چپے میں مدرسے ہیں، اتنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہاں تو یہ 6 بچے حافظ ہوئے۔ میں ایک مدرسے میں گیا تھا، 4 بچے قرآن کے حافظ ہوئے تھے۔ محتمم صاحب اتنا خوش تھے کہ پھولے نہیں سما رہے تھے۔ جیسا کہ آج حافظ فرقان صاحب بے پناہ خوش ہیں۔ آج ان کے دل کو دیکھیے آپ، اتنی خوشی ہے۔ اور میں سچ کہتا ہوں گنج مراد آباد والوں، تمہارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس مدرسے کی برکت سے تمہاری سرزمین میں 6 ایسے حافظ ہو گئے جو ایک نشست میں پورا قرآن پڑھیں گے۔ تم نے مدرسوں کو چندہ دیا، روپیہ پیسہ دیا، اور مدرسے نے تم کو حافظ بنا کر دے دیا۔ بتاؤ تم نے زیادہ خرچ کیا یا مدرسے والوں نے تم کو زیادہ نوازا؟ تم نے تو مادی چیز دی، پیسہ آج ہے کل نہیں رہے گا، اور الحمدللہ انہوں نے آپ کو قرآن کا حافظ دے دیا۔ قرآن کے حافظ کی شان حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں قرآن کے حافظ کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے، اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ حدیث میں آیا، آپ سے میں بتا دوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کتنی بڑی سعادت ہے۔ جنت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں، حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ کہیں گے اے جنتیوں، ایک نعمت اور ہے جو تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ جنتی کہیں گے اللہ ساری نعمتیں آپ نے دے دی، شاندار محل ہے، کھانا پینا حور قصور ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک بڑی نعمت ہے، وہ فلاں بازار میں آنا، جنت میں ایک بازار ہو اس میں آؤ، وہ نعمت تمہیں دیں گے۔ چنانچہ سارے جنتی اس بازار میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ دوستو اتنا حضور نے فرمایا تم اللہ کو اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ دوستو سب اللہ کو دیکھیں گے، جب دیکھ کر اپنے محلات میں آئیں گے، اپنے گھروں میں آئیں گے، تو ان کی حوریں کہیں گی بڑے میاں تو پہلے ہی سے خوبصورت تھے، آج اتنے زیادہ خوبصورت ہو کر آ گئے، کوئی انتہا نہیں، چہرہ بڑا چمک رہا ہے، کیا ہوا؟ تو کہیں گے ہم اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں، دیدار الہی کر کے آئے ہیں۔ وہ عورتیں کہیں گی تم کو دیدار الہی کے لیے بازار میں جانا پڑا، اور اللہ نے ہم کو یہی اپنا دیدار کرا دیا ہے۔ پتہ چلا جنت میں بھی عورتیں بازار میں نہیں جائیں گی، جنت میں بھی عورتیں بازار میں نہیں جائیں گی۔ اس لیے وہ عورتیں جو بازاروں میں گھومتی ہیں وہ اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ جنت میں جب بازار میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو گنج مراد آباد میں کیسے بازار میں جانے کی اجازت ہوگی؟ دوستو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار، بہرحال حافظ کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے، اور اس کے ابا کو بھی بلائیں گے، حافظ کے ابا کو بھی بلائیں گے، اور اس حافظ سے کہیں گے پڑھو۔ حافظ اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کے پڑھنا شروع کرے گا۔ حدیث میں آیا ایک آیت پڑھے گا بیٹا اور باپ کا ایک درجہ بڑھے گا، بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بیٹا 6666 آیتیں پڑھے گا اور بیٹا جنت کے درجے، باپ جنت کے درجات میں چڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، مفتی سعید صاحب اس حدیث کو سنا کر بطور لطیفہ فرماتے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے وہ درجہ بڑھ رہا باپ کا، ڈنڈا کھایا بیٹے نے وہ درجہ بڑھ رہا باپ کا۔ کیوں؟ یہ جو حافظ ہوئے ہیں آسانی سے نہیں ہوئے، ان سے پوچھو، استاد محترم ان کے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو بھی جگہ دیتے ہیں اور سبق سنانے جاتے ہیں۔
ایک غلطی تو معاف کیا، دوسری غلطی پہ تھپڑ کا ناشتہ دیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے اسی کی طرف اشارہ کیا، ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا۔ باپ کا درجہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ باپ نے قربانی دی، باپ نے اس کو انگلش میڈیم میں نہیں بھیجا، سرکاری اسکول میں نہیں بھیجا، باپ نے سعودی عرب کمانے کے لیے نہیں بھیجا، کارخانوں اور فیکٹریوں میں نوکر نہیں رکھا، سڑکوں اور گلیوں میں آوارہ گھومتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ باپ نے لا کر مدرسہ مفتاح العلوم میں اس کا داخلہ کرا دیا۔ یہ باپ نے قربانی دی ہے۔ آج قربانی کے پھل پانے کا وقت ہے۔ دوستو، وہ لوگ جن کے 6 بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے اور ایک کو بھی حافظ نہیں بنایا، وہ کفے افسوس ملیں گے، کاش کہ ہم اپنے ایک بیٹے کو حافظ بنا دیتے، آج ہمارا بھی درجہ بڑھ جاتا۔ دوستو، آج موقع غنیمت ہے، یاد رکھو اپنے بیٹوں کو حافظ بناؤ، انشاءاللہ عالم بناؤ۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں، دقیانوسی ان کا خیال ہو، سوچتے ہیں حافظ ہو جائے گا، 12,000 10,000 تنخواہ ہوگی، کام کیسے چلے گا؟ میں آپ سے بتا دوں، آج چاہے تنخواہ ان کی 10 اور 12,000 ہے، لیکن عالموں کو، حافظوں کو، قاریوں کو اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی ہے کہ 12,000 تنخواہ والا ایسا اچھا کھانا کھا لیتا ہے، ایسی اچھی نعمتیں کھا لیتا ہے، 1.5 لاکھ تنخواہ پانے والوں کو وہ نصیب نہیں۔ دوستو، یہ اللہ کی شان ہے، قرآن کی برکت ہے، قرآن کریم کے یاد کرنے کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، 500 روپیہ تنخواہ تھی اور 50 مہمان روزانہ کھاتے تھے، 50 مہمان روزانہ، اوسط 50 مہمان، اور کھانا ایسا لذیذ۔ ابھی مولانا نعمت اللہ جن کا تذکرہ کیا، شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں، آج سے 80 سال پہلے، 75 سال پہلے، شیخ الاسلام کے دسترخوان پر کھانا کھایا تھا، اور سالن، پتلا اور روٹی، لیکن وہ لذت بڑے بڑے بادشاہوں کے دسترخوان پر بھی کھایا، روسا کے، وزیروں کے، نوابوں کے دسترخوان پر کھایا، لیکن اس مرد قلندر کے دسترخوان پر جو لذت تھی وہ کہیں نہیں ملی۔ کیوں؟ یہ تقویٰ کی لذت ہے، یہ قرآن کی لذت ہے، یہ للہیت کی لذت ہے، یہ رزق حلال کی لذت ہے، یہ اللہ والا ہونے کی لذت ہے۔ دوستو، یہ لذت تو حافظ اور عالم ہی کو ملے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان لذتوں سے آشنا فرمائے۔ اور مسلمانوں، یاد رکھو، تم دنیا میں رہو یا نہ رہو، اگر دنیا سے چلے گئے، حافظ بیٹا، عالم بیٹا قبر میں تمہارے ایصال ثواب، دعائے مغفرت کرتا رہے گا، قبر میں دعائے مغفرت تمہاری پہنچاتا رہے گا۔ میں نے عالموں کو دیکھا ہے، اپنے ابا کی قبر پر، اماں کی قبر پر جا کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور جب بقرعید آتی ہے، ابا کے لیے الگ بکرا اور اماں کے لیے الگ بکرے کی قربانی کرتے ہیں، اور جب حج میں جاتے ہیں، عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں، غلاف کعبہ پکڑ کر کے طواف کعبہ کی حالت میں دعا کرتے ہیں، اللہ میرے ابا اور اماں کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ دوستو، یہ بڑے با وفا ہوتے ہیں، یہ ماں باپ کو بھولنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر تم نے علم دین نہیں پڑھایا، عالم اور حافظ نہیں پڑھایا، تو وہ اپنے ہی لیے دعا نہیں کرے گا، تمہارے لیے کہاں سے کرے گا؟ میرے ایک دوست تھے، بہت بڑے تاجر، شہر میں سب سے زیادہ چلنے والی دکان، مجھ سے کہنے لگے، میں مر جاؤں گا، میری نماز جنازہ پڑھا دینا، اور اگر مدرسے میں رہنا تو ایک دفعہ میری قبر پر آنا ضرور۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ میں مدرسے میں تھا، 2 مہینے کے بعد میں گیا، ان کے بیٹے کی دکان پر پہنچا، خریداروں میں گھرے ہوئے تھے، باپ کی دکان سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور باپ کی کمائی سے کھا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ابا سے وعدہ ہے قبر پہ جانے کا، چلیے اپنے ابا کی قبر بتا دیجئے۔ ابھی 2 مہینہ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے اس کے بعد کئی لوگ مر گئے، پتہ ہی نہیں کہ ابا کی قبر کہاں، اور دفن کرنے کے بعد میں گیا بھی نہیں، دفن کرنے کے بعد میں گیا بھی۔ اور عالم اگر ہوگا تو دوستو، میں آج بوڑھا ہو گیا، دیوبند سے جب اپنے گھر جاتا ہوں، جھولا رکھ کر سب سے پہلے ابا کی قبر پہ جاتا ہوں، سب سے پہلے ابا کی قبر پہ جاتا ہوں، دعائے مغفرت۔ کیوں؟ انہی کی برکت سے آج اللہ نے علم دین سے نوازا ہے، اور جو ہے عالم بنایا، اور لوگ محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ میں فوراً ان کی قبر پر جاتا ہوں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک لڑکا حافظ قرآن تھا، روزانہ اپنی ماں کی قبر پر جا کر قرآن پڑھتا تھا۔ ایک دن اماں خواب میں آئی۔ اچھا، یہ بات بھی بتا دوں، جب آپ اپنے جو مرحوم کو، باپ کو، ماں کو قرآن پڑھو گے تو اگر کسی دن ناغہ ہو جائے گا تو فوراً خواب میں آ جائیں گے وہ،
آپ میں آ جائیں گے کہ آج کیوں نہیں پڑھا تم نے, آج کیوں نہیں پڑھا, زیارت ہو جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں ابا مر گئے, اماں مر گئے, کبھی نہیں دیکھا. تو یہ وہی لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کبھی نہیں پڑھا, ابا اماں پر کبھی بھی نہیں پڑھا. بہرحال اماں خواب میں آئی. اماں نے اس بیٹے سے کہا جو روزانہ اپنی اماں کی قبر پر قرآن پڑھتا تھا, بیٹے جب تو میری قبر پر آیا کر تو آتے ہی قرآن نہ پڑھا کر, تھوڑی دیر رک جایا کر. حافظ عالم بڑے تیز ہوتے ہیں, انہوں نے خواب ہی میں اماں سے پوچھا اماں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی قبر پر آؤں تو آتے ہی قرآن نہ پڑھوں, تھوڑی دیر رک جاؤں, ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹے جب تو میری قبر پر آتا ہے اور آتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو تیرے منہ سے لے کر میری قبر تک اتنا نور ہوتا ہے, اتنا نور ہوتا ہے, اس نور کی فراوانی میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی. دوستو یہ نور کون دے گا؟ یہ حافظ اور عالم دیں گے. میرے ایک دوست کہتے تھے اے مسلمانوں اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا قرآن تو پڑھا دو کہ وہ مرنے کے بعد قرآن پڑھ کے تمہارے لیے ایصال ثواب کریں گے. اگر تم نے شروع ہی سے انگلش میڈیم میں بھیج دیا, قرآن پڑھایا ہی نہیں تم نے, مکتب میں ان کو داخل ہی نہیں کیا, تو دوستو بس تمہارے لیے ABCD پڑھ کے ایصال ثواب کرے گا. ABCD پڑھ کر ایصال ثواب, اسے قرآن یاد ہی نہیں ہے, قرآن تو پتہ ہی نہیں. اور آج کل مسلمانوں آپ دیکھو ہمارے بچے اور بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, بہت زیادہ ہے. عورتوں کی تعداد بچیوں کی تو بہت زیادہ ہے. اور میں نے اندازہ لگایا ہے یہ وہ بچیاں ہیں جن کو ڈائریکٹ اسکولوں میں بھیج دیا گیا. اگر ہم اپنے بچیوں کو ان مکتبوں میں بھیجیں جو مسجدوں میں قائم ہیں, مدرسوں میں بھیجیں, تو یاد رکھو جب وہ بچی مکتب میں پڑھے گی, قرآن پڑھ لے گی, حدیث پڑھ لے گی, ایمان مفصل پڑھ لے گی, ایمان مجمل پڑھ لے گی, التحیات یاد کر لے گی, دعائے قنوت پڑھ لے گی اور درود شریف یاد کر لے گی, تو دوستو یاد رکھو جب اتنی ساری ایمان کی چیزیں سینے میں بیٹھ گئی ہیں بچپن میں, تو اب اگر وہ غلط ماحول میں بھی جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے سینے سے ایمان کا نور نہیں نکلے گا, انشاءاللہ وہ مرتد نہیں ہوگی. اس لیے آپ پہلے اپنے بچیوں کو مکتبوں اور مدرسوں میں پڑھاؤ. اور آج کل تو ماشاءاللہ مدرسے والے قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی پڑھا دیتے ہیں, عصری تعلیم بھی پڑھا دیتے ہیں. اور ان اسکولوں میں 4 سال میں جو پڑھو گے وہ اتنی انگریزی 1 سال میں مدرسے والے پڑھا دیتے ہیں. میں بھی نانوتا گیا تھا, ایک بچہ چھوٹا سا 15 پارے کا حافظ قرآن ہے, اور اس نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک پورا نسب زبانی سنا دیا, اور پھر انگریزی میں اس نے تقریر کی. اتنی بہترین تقریر کی کہ بڑے بڑے انگریزی دان, ڈاکٹر وغیرہ, وکیل وغیرہ موجود تھے. کہنے لگے ہماری پوری زندگی اس وادی میں گزر گئی, ہم بھی ایسا نہیں بول سکتے جیسا کہ یہ بچے نے بول دیا. دوستو جانتے ہیں جب قرآن پڑھو گے تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. وہ بچے جو قرآن پڑھتے ہیں پھر ڈاکٹر ہوتے ہیں, بہترین ڈاکٹر ہوتے ہیں, جو حافظ ہوتے ہیں بہترین انجینئر بنتے ہیں, بہترین وکیل بنتے ہیں. اس لیے آپ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ اور اس کے بعد جو چاہو پڑھاؤ. دوستو کیونکہ تقریر میری بہت لمبی ہو گئی اور آپ حضرات جو ہے عشاء بعد ہی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے ساری تقریر آج ہی کر دوں گا, تو پھر آئندہ سال میری تقریر سنیں گے بھی نہیں. اس لیے کچھ اشتیاق باقی رہے. میں اپنی بات, مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ بہت غور سے سن رہے تھے, دل لگا کے سن رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دین کے اس شغف کو, اس جذبے کو قبول فرمائے. اور مجھے اس مدرسے کی مقبولیت کا بھی اندازہ ہوا. میں دیکھتا ہوں جب آخری مقرر ہوتا ہے تو پہلی صف رہتی ہے خالی سننے میں, آخری مقرر رہتا ہے تو پہلی صف رہتی ہے سن. اور یہاں ماشاءاللہ شروع سے جس وقت میں آیا جتنا مجمع تھا اتنا ہی مجمع آپ آج بھی دیکھ رہا ہوں. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا, زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا, ہم ہی اٹھ گئے داستاں کہتے کہتے. اور جو ہے ہم اتنی ہی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور پھر ان بچوں کو ہم مبارکبادی دیتے ہیں. جس طرح سے ان بچوں نے قرآن یاد کیا, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بخاری بھی یاد کرا دے, اسی طرح سے بخاری بھی یاد کرا دے. اور میری دعا ہے کہ یہ بچے جس طرح سے حافظ ہوئے ہیں انشاءاللہ عالم بھی بن جائیں گے. اور طے کر لیں, ان کے والدین اگر سن رہے ہیں تو طے کر لیں کہ ان کو عالم بنانا اور دیوبند تک پہنچانا. کہاں تک پہنچانا؟ دیوبند. انشاءاللہ دیوبند سے پڑھ کر جب آئے گا پورے علاقے میں تبدیلی پیدا کر دے گا. ایک عالم دیوبند سے جس علاقے میں چلا جاتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے علاقے میں نور پیدا کر دیتا ہے.
پورے علاقے میں تبدیلی پیدا کر دیتا، کایا پلٹ دیتا، حالات کو بدل دیتا ہے۔ دوستو بہت سے ایسے علماء گئے جو ایسے علاقے میں گئے جو شرک و بدعت کا علاقہ ہے، لیکن دھیرے دھیرے حکمت کے ساتھ انہوں نے پورے علاقے کی کیفیت کو بدل دیا۔ دارالعلوم دیوبند ایسی جگہ ہے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دارالعلوم کی زیارت کرائے۔ مولانا منظور نعمانی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرے والد بدعت مائل تھے اور مجھے مشکل سے دیوبند پڑھانے کے لیے بھیجا، اجازت نہیں دے رہے تھے، اور خیر میں چلا آیا تو کلیر میں عرس تھا، تو وہاں والد صاحب آئے تھے، تو بیٹے کی محبت میں دیوبند آ گئے، ویسے نہیں آ سکتے تھے، بیٹے کی محبت میں دیوبند آ گئے۔ کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، مغرب کی نماز ہو رہی تھی، اس وقت پہنچے تو لڑکے سفید سفید کپڑا پہنے اور رکوع اور سجدے میں تھے، تو مولانا کے والد کہنے لگے یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو فرشتے ہیں، اور بہت متاثر ہوئے۔ آدھی محبت وہی پیدا ہو گئی دیوبند سے۔ اس کے بعد مزار قاسمی میں گئے، جہاں مولانا قاسم نانوتوی کی قبر ہے، شیخ الاسلام کی قبر ہے، شیخ الہند کی قبر ہے۔ وہاں جا کر کچھ روحانیت بھی تھی، کسی سے مرید بھی تھے، تو وہاں مراقبہ کیا، تو وہاں کہنے لگے یہ تو بڑے اونچے لوگ ہیں، یہ بڑے اونچے لوگ ہیں۔ دوستو آدھے دیوبندی تو بنے دارالعلوم دیکھ کر، اور آدھے دیوبندی بن گئے قبرستان دیکھ کر، اور مکمل دیوبندی ہو گئے، مکمل دیوبندی ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دارالعلوم کی بھی زیارت کی توفیق دے آپ کو، اور مزار قاسمی کی بھی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہیں دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی دفن ہیں، آج جن کا فیض پوری دنیا میں ہے۔ دوستو وہ حضور کے عاشق تھے، جیسے آپ کے بزرگ شاہ فضل الرحمان سنت کے عاشق تھے، زبردست سنت کے عاشق۔ مجھے واقعہ یاد ہے حضرت کا، حضرت کی 120 سال کی عمر میں وہ سال انتقال ہوا، 120 سال کی عمر میں، اور جب مرنے لگے لیٹے ہوئے تھے، جو ہے پاجامہ پہنے ہوئے تھے، تو خدام نے سوچا کہ اب جانکنی کا عالم ہے، پاجامہ نکال کر لنگی پہنا دی جائے۔ تو پاجامہ پہننے میں سنت تو یہ ہے کہ دایاں پیر پہنا جائے پہلے، اور نکالنے میں سنت ہے کہ بایاں پیر سے نکالا جائے۔ اب وہ جو خادم تھے دائیں ہی پیر سے پاجامہ نکال رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان غشی کے عالم میں تھے، جانکنی کے عالم میں تھے، بولنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں زباں خاموش ہے پر دل کی گویائی نہیں جاتی، زباں خاموش ہے پر دل کی گویائی نہیں جاتی۔ مولانا منع تو نہیں کر سکتے تھے، پیر کو سمیٹ لیا، وہ سمجھ گئے کہ شاید میں غلط کر رہا ہوں، پھر بائیں پیر کا نکالنے لگے، مولانا نے پیر کو پھیلائے رکھا۔ دیکھیے آخر دم تک سنت پر یہ عمل ہے۔ یہی دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی کا بھی یہی حال ہے۔ انگریزوں نے حضرت کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا کہ حضرت کو گرفتار کرنا ہے، لوگوں نے کہا حضرت چھپ جائیے، دیوبند کے ایک مکان میں چھپ گئے، 3 دن تک چھپے رہے اوپر کے منزلے میں۔ 3 دن کے بعد اوپر سے کہتے ہیں عورتوں پردہ کر لو، میں باہر جا رہا ہوں۔ باہر نکل آئے، لوگوں نے کہا حضرت وارنٹ ابھی آپ کے خلاف ہے، فوج اور پولیس آپ کو تلاش کر رہی ہے، ابھی گرفتار کر لے گی۔ کہنے لگے کچھ بھی کر لے، 3 دن تک سننا چھپنا حضور کی سنت ہے۔ غار ثور میں جب ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے، ہجرت کے کتنے دن چھپے تھے؟ 3 دن، وہ سنت ادا ہو گئی۔ دیکھ رہے چھپنے میں بھی سنت ہے، اور آدمی جب سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے کاموں میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ اس مدرسے کو، دارالعلوم دیوبند کو، اور ملک میں چپے چپے میں جتنے مدرسے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، جب حضور نے دعا کیا ہے میری امت قیامت تک رہے، یہ دعا کیا ہے نا، اور دعا قبول ہے، تو دوستو امت تو دین ہی سے ہے، اور دین مدرسوں ہی سے ہے۔ انشاءاللہ یہ مدرسے بھی قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ۔ ذکر قائم از قیام ذاکر ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ذکر جو قرآن ہے یہ اسی وقت قائم رہے گا جب ذاکر قائم رہے گا، یعنی حافظ رہے گا۔ تو جب ذکر رہے گا تو ذاکر رہے گا، اور جب ذاکر رہے گا تو وہ مدرسے بھی رہیں گے جو 6 ذاکروں کو پیدا کرتے، وہ مدرسے بھی قیامت تک رہیں گے۔ دوستو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام مدرسوں کو اسی طرح سے ایمان کی شمع بکھیرتا ہوا رکھے۔ اور یاد رکھو آج پوری دنیا میں دین کی جتنی خدمت ان مدرسوں سے ہو رہی ہے کسی چیز سے نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، بتاؤ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے شیخ الہند جو جمعیت العلماء کے بانی ہیں، کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے ہیں۔ دوستو دارالعلوم دیوبند کا فیض
عام ہے، اور آپ کا گنج مراد آباد بھی اس فیض سے منور ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک منور رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سے لوگوں نے بیماری اور اپنی حاجتوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، میں ایک بزرگ نے دیکھیے آپ کو ہار پہنا دیا، جی پڑھ کر لیجیے۔ نہیں مجھے مت ڈالیے، نہیں مت ڈالیے، فوٹو مت لینا بھائی۔ لیجیے، آپ بھی لے لیجیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ستار و غفار ہے، تو ان گناہوں میں لت پت بندے رات کے اس وقت تیرے حضور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ارحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین، یہ قرآن کی محفل ہے، یہ 6 بچے مکمل انہوں نے قرآن سنایا۔ اے اللہ قرآن کی محفل میں دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے مولا ہم سب کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اس وقت ہمارے زبان پر، ہمارے ہونٹوں پر تیرا نام ہو، الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اللہ دنیا سے ہم چلے جائیں۔ الہ العالمین، یہ جو 6 بچے ہیں ان کو حافظ جس طرح سے بہترین حافظ ہوئے ہیں ان کو بہترین عالم بھی بنا دے۔ اللہ ان کے حفظ کو قبول فرما لے، اور یاد کر لینا تو یہ آسان ہے، لیکن قرآن کا یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب تک روزانہ یہ تلاوت نہیں کریں گے انہیں قرآن یاد نہیں رہے گا۔ اے اللہ ان بچوں کو روزانہ قرآن کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، عادت بنا لیں قرآن کے پڑھنے کی۔ صبح اٹھتے ہی نماز پڑھتے ہی 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ جو بھی معمول بنا لیں، پوری زندگی ان کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مدرسہ مفتاح العلوم جس نے ان بچوں کو سنوار دیا، ان کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر دیا، اے اللہ اس مدرسے کو قیامت تک منور رکھ۔ اے اللہ اس کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نواز دے۔ ہم سب کے دلوں میں اس مدرسے کی محبت ڈال دے، اور اس مدرسے کی خدمت کا جذبہ ہمارے دل کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ مدرسے کے بانی مولانا علی حسن کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں نہال فرما دے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ اس اجلاس کی خوشی سے آج ان کو مطلع فرما دے، ان کو مسرور فرما دے۔ الہ العالمین ان کو پوری ملت کی طرف سے، گنج مراد آباد کے تمام باشندوں کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مظاہر العلوم سہارنپور کی حفاظت فرما، ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما۔ پورے ملک میں چپے چپے میں جو مدارس ہیں اللہ ان مدارس کی حفاظت فرما، انہی سے ہمارا دین محفوظ ہے، شریعت محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، تیرے محبوب کی ادائیں محفوظ ہیں، تیرے محبوب کی سنتیں محفوظ ہیں۔ یہ مدرسے ہم کو بتاتے ہیں کہ تیرے محبوب چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، نماز میں کیسے کھڑے ہوتے تھے، جہاد میں کیسے کھڑے ہوتے تھے۔ اے اللہ ساری اداؤں کو انہی مدرسوں نے محفوظ کر کے ہماری امت میں، ہمارے نسلوں میں منتقل کر دیا ہے۔ اے اللہ جس طرح سے تو نے اپنے محبوب کی حفاظت کی ہے، اسی طرح سے محبوب کے دین کے ان خادموں کی بھی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیرے فلسطینی بندے جنہوں نے بدر و احد کی یاد تازہ کر دی ہے، الہ العالمین جنہوں نے اسرائیل درندہ جس کے پاس بڑی سے بڑی طاقت اور بڑی سے بڑی خفیہ ایجنسیاں ہیں، لیکن اس کی طاقت کے ہوے کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ اے اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیا، مر گئے، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے اور تمہاری عزت کو بھی ختم کر کے رہیں گے۔ الہ العالمین ان فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما، اپنے شامی بندوں کی غیب سے مدد فرما۔ بہت سے لوگ جو بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے مولانا قاری فرقان صاحب سے کہلوایا ہے،
الہ العالمین سب کو شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس بستی کے تمام قبرستانوں میں سونے والے سارے لوگوں کو آج خوش فرما دے اور سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ سارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو اپنے دل میں جس طرح کی حاجتیں رکھتے ہیں میرے مولا سب کی حاجتوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ سب کے دل کے نہا خانوں کو آپ جانتے ہیں، سب کی حاجتوں کو آپ جانتے ہیں۔ آپ ارحم الراحمین ہیں، مشکل کشا ہیں، اپنے بندوں کو نوازنے والے ہیں۔ اے اللہ کسی کو محروم نہ رکھ، اس قرآن کی برکت سے اللہ العالمین کسی کو محروم نہ رکھ۔ اے اللہ ہر ایک کو شاداب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو تاجر کاروبار میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، جو اپنے اولاد کے نالائق ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے اولاد کو لائق بنا دے، جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ غیب سے ان کے لیے بہترین رشتوں کی سبیل پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ہر دعا اپنے محبوب کے صدقے صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی علی مرتضیٰ عشرہ مبشرہ بدریین احدیین کے صدقے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔